الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. محترم و معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ سے یہ سمجھا تھا کہ علم حاصل کرنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور اس سلسلے میں نے یہ عرض کی تھی کہ مسلمانوں کے لیے جو دین کا بنیادی علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کے لیے ٹیکسٹ بک قرآن پاک ہے۔ اس لیے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے عظمت قرآن۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ہی اپنے اس کلام کی سینکڑوں آیات میں عظمت بیان کی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے جامع جو آیت مجھے لگتی ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے دلوں کے اندر روگ ہیں ان کے لیے شفا، ان کے لیے علاج، اور وہ کیا روگ ہیں؟ کفر، شرک اور گمراہی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ مؤمنین کے لیے، جو اس کو مانتے ہیں، یعنی ماننے والوں کے لیے یہ رحمت ہے اور یہ ہدایت ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ قرآن کوئی سائنس کی یا کوئی فلسفے کی کتاب نہیں، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے جس کا مقصد انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پہنچانا ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل موجود ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو زمین کے اوپر اپنی خلافت عطا کی ہے، اپنا نائب بنایا ہے، تاکہ انسان یہاں زمین کے اوپر تمام مخلوق سے اعلیٰ افضل ہو اور اشرف مخلوقات بن کر رہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا گیا نظام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت کے مطابق اس دنیا کے اوپر نافذ کرے۔ اس سلسلے میں سورۃ البقرہ ہی میں آیت نمبر 38 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے اتر جاؤ زمین کے اوپر، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی تابع داری کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کے وقت ہی، اور جب انسان کو زمین کے اوپر خلیفہ بنایا، تب ہی یہ حکم دے دیا تھا کہ جو ہدایت میری طرف سے آئے گی اس کے مطابق ہی تم نے اپنا انفرادی اور اجتماعی نظام دنیا کے اوپر چلانا ہے، اور اسی کے تحت یہ قرآن پاک جو ہے وہ اسلام کا اور اس دین کا آئین بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 89 کے اندر ارشاد فرما دیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمام چیزوں کا بیان موجود ہے، اور یہ مسلموں کے لیے، اسلام پر چلنے والوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے اور بشارت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی بھی ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن پاک کی ہی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 51 سے میں دینا چاہوں گا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون،
کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ یعنی جو کفار یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں ظاہر ہوتا، تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے، ان کے سامنے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ان فی ذالک، بے شک اس کتاب کے اندر لرحمۃ و ذکر، رحمت چھپی ہوئی ہے اور ذکر ہے یعنی نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یعنی جو اس کو مانتے ہیں۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4981 میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی یعنی قرآن کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمان لوگوں سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ یہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری اپنے عروج پر تھی، تو پھر جب فرعون نے تمام شہر کے جادوگروں کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا، تو ان جادوگروں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اژدہا بن کر ان کے بنائے گئے سانپوں کو نگل گیا، تو وہ سمجھ گئے کہ ہم جادوگری کے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، یہ کوئی جادوگری نہیں بلکہ یہ معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز۔ اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو طب تھا یعنی میڈیکل سائنس وہ عروج پر تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ دیا کہ جن سے ان طبیبوں کی عقل بھی حیران رہ گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے اور لا علاج بیماروں کو بھی شفا عطا کرتے تھے اللہ کے اذن سے۔ تو یہ معجزہ ان کے زمانے کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری عروج پر تھی اور بڑے بڑے شاعر عرب میں پیدا ہوتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا کلام نازل کیا کہ اس جیسا کوئی بھی کلام کوئی شاعر نہیں بنا پایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن نبی علیہ السلام نے خود گھر بیٹھ کر بنا لیا ہے تو تم اس جیسی کوئی کتاب یا ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن کے جیسا لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گویا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اگر وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں تمام انسانوں تو تمام جنات، پھر بھی قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ اور یہی چیلنج اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں بھی دیا۔ جب یہ چیلنج پورا نہ کر پائے کفار مکہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلا چیلنج دیا سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں، ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نبی نے خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، اور اللہ کے بغیر جتنے بھی اپنے مددگاروں کو پکارنا چاہو اپنی مدد کے لیے پکار لو۔ یعنی جب پورا قرآن جیسا دوسرا کلام لانے میں فیل ہو گئے تو 10 صورتیں بنانے کا چیلنج آیا، جب اس میں بھی وہ فیل ہو گئے تو پھر آخری چیلنج جو کہ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے آیت نمبر 23 کے اندر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت اور پکار لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے بغیر جن کو تم پکارنا چاہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور یہی چیلنج سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں بھی آیا کہ ایک ہی صورت بنا لاؤ اس جیسی اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بیٹھ کر گھڑ لیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ ایسا کلام ہے جس کا بنانا ایک انسان کے لیے ناممکن ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ایسا ہو سکتا ہے، اور کسی نے جرت بھی نہیں کی ان چیلنجز کو پورا کرنے کی۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ سائنس کے کتنی تھیوریز وہ ہیں جو اب جا کر سائنس پروو کر رہی ہے، ثابت کر رہی ہے، لیکن اللہ کی اس کلام میں 1400 سال پہلے ہی ان میں سے کئی باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے، جیسے کہ آتا ہے سورۃ المؤمنون کے اندر، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ کہ پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنایا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کیا، اور برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی بچہ پیدا ہونے کے جو سٹیجز ہیں وہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ دے دیا ہے، جو کہ 100-200 سال پہلے ہی آ کر سائنس
پتہ لگا پائی ہے۔ اسی طرح سے سورہ یاسین کے اندر آتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں، یعنی تمام اجرام فلکی آسمان میں تیر رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ کا قرآن یہ بات بتاتا ہے، اور سائنس اب جا کر ان باتوں کا پتہ لگا رہی ہے۔ تو یہ قرآن اپنے دعوے میں سچا ہے، جیسا کہ سورہ فصلت کے اندر آگے آیت نمبر 53 سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ عنقریب ہم انہیں اپنی جانوں میں اور آفاق میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ بول اٹھیں گے کہ یہی حق ہے۔ یہ 2-3 دلائل میں نے پیش کیے ہیں اس بات کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا سب سے بڑا معجزہ ہے، جو کہ قیامت کی صبح تک باللفظ محفوظ رہنے والا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے۔ چنانچہ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس یاد دہانی والی کتاب کو، اس نصیحت کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قرآن باللفظ محفوظ ہے، اس کے مفہوم کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ قرآن پاک جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ دعوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے جو انسٹرومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا وہ یہ قرآن ہے۔ چنانچہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ پر اس لیے وحی کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں، اور وہ بھی جس کے پاس یہ پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے کیا کرے، ڈر سنائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسٹرومنٹ آف دعویٰ یہ قرآن ہے۔ اس کے علاوہ یہی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی بھی ہے، یعنی جس کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کی، اپنا جانشین جس کو بنایا وہ یہ قرآن ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4460 میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا وصی بنایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں پر وصیت کرنا کیوں فرض ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وصیت کی تھی، یعنی اپنا وصی، اپنا جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب قرآن کو بنایا ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کے مقاصد الگ ہی اپنے تصورات کے اعتبار سے بنا لیے ہے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پڑھ پڑھ کر اس کے تعویذ گنڈے بنانے اور پڑھ پڑھ کر پھونکنے کے لیے نازل ہوا ہے، یا پھر مردے بخشوانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ بہت بڑا ظلم کیا ہے اس امت نے قرآن کے ساتھ، وہ آپ آگے دیکھ لیں گے۔ لیکن قرآن کے مقاصد میں قرآن کی روح سے کیا شامل ہے وہ سمجھ لیجئے کہ قرآن انذار اور تبشیر کے لیے نازل ہوا ہے، یعنی ڈر سنانے کے لیے، اور جو اس کو مان لے اور اس پر عمل کرے انہیں بشارت سنانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے ان لوگوں کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائیں۔ یعنی یہ قرآن نازل کس لیے ہوا ہے؟ ڈرانے کے لیے، جیسا کہ اوپر بھی میں نے ایک آیت کا حوالہ دیا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے وحی کیا کہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے ڈر سنائے۔ یہ بھی ایک غلط کنسپٹ ہمارے یہاں موجود ہے کہ قرآن میں تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ جی نہیں، رحمت صرف اس کے لیے ہے جو ڈر جائے، جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ باقی جو اللہ کے نافرمان اور اللہ کے باغی ہیں ان کے لیے تو قرآن میں اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے۔ چنانچہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ خوف الہی سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اور ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ وہ غور و تفکر کریں۔ یعنی اگر پہاڑ پر بھی یہ قرآن نازل کیا ہوتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے جلال کا وہ مظاہرہ ہے کہ اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ ہم مسلمان ہی ہیں جو قرآن پڑھتے بھی رہتے ہیں اور ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ دیکھ لیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لے آئیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اس میں اپنی طرف سے ترمیم کر دوں، بس میں تو اس کی پیروی کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے، اور اگر بالفرض میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس قرآن کو نہیں بدل سکتا، مجھے تو اسی کی پیروی کرنی ہے جو مجھ پر وحی کیا گیا، بالفرض اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا مجھے بھی ڈر ہے۔ اور کفار کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جنہیں ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے، جو اس بات کو نہیں مانتے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا اس کو چینج کر دو، یہ تو بہت سخت قرآن ہے۔ نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجیے مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اس قرآن کو بدل ڈالوں۔ یہ ہمارے علماء ہی کہتے ہیں کہ قرآن میں رحمت ہی رحمت ہے، قرآن میں تو اللہ کے باغیوں کے لیے عذاب کا کوڑا ہے، اور رحمت اس کے لیے ہے جو قرآن کو پڑھے، اسے سمجھے اور اس پر عمل کرے، کیونکہ قرآن پر ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، جیسا کہ آتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور دیکھو تم تفرقہ بازی میں، فرقہ واریت میں ہرگز مت پڑنا۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ آتا ہے درجنوں احادیث میں بخاری و مسلم کی کہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر رہے گا، جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ تو دنیا کی کامیابی کا دار و مدار اس قرآن کے اوپر ہے۔ اور صحیح مسلم میں 1897 نمبر حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج دے گا، اور اسی کے ذریعے قوموں کو زوال بھی دے گا۔ اور انہی الفاظ کو اپنے شعر میں لائے ہیں علامہ اقبال کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر، کہ صحابہ تابعین اہل بیت وہ اس لیے معزز تھے، یعنی اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی سپر پاور اسلام اس لیے بنا تھا مسلمان ہو کر، انہوں نے فرما برداری کی اللہ تعالیٰ کی، اور ہم اس لیے آج اتنی ذلیل قوم بن چکے ہیں دنیا کی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ اس سے بھی بہت سخت ہے۔ چنانچہ آتا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 کے اندر، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن شکایت کریں گے پروردگار کے سامنے کہ اے پروردگار، بے شک میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا۔ آپ سوچئے ذرا کہ جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اس کو وہاں پر کون بچائے گا؟ آپ کو تو یہی امیدیں دلائی جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، اور یہ قرآن میں آ گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 534، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بنے گا، یعنی جو قرآن پر عمل کرے گا اس کے حق میں قرآن پاک دلیل دے گا، اور جو قرآن کے خلاف عمل کرے گا، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرے گا، قرآن قیامت کے دن اس کے خلاف دلیل ہوگا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار قرآن کے اوپر ہے، دنیا کا معاملہ بھی آپ نے سمجھا، آخرت کا معاملہ بھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہم مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی کتاب کے ہم مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا اس کی تلاوت، یعنی اس کو پڑھنا، جیسا کہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 کے اندر آتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کریں، اس کو پڑھتے رہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5027 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو پہلا حق قرآن پاک کا ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اور دوسرا اس کو سمجھا جائے۔ بغیر سمجھے پڑھنا بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے، اور اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سوال جو ہے عربوں کے لیے تو نہیں تھا، کیونکہ وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو سمجھ ہی لیتے ہیں۔ یہ ہم نان عربس، جو ہم اجمی لوگ ہیں، ان کے لیے یہ دوسرا حق ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا بھی جائے، کیونکہ بغیر سمجھے جب ہم پڑھیں گے تو اس پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں ایک ہی آیت 4 مرتبہ دہرائی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ مت پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ اور دلیل میں وہ قرآن کی ہی ایک آیت پیش کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی حقیر سے حقیر چیز کی مثال بیان کرے، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے جو ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، راہ راست پر لاتا ہے، اور کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے اس کے جو فاسق ہوں، جو باغی ہوں، جو ناہنجار ہوں، جو اللہ کے نافرمان ہوں۔
تو اس آیت کو بنیاد بنا کر کچھ علماء کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کفار ہیں، جو مانتے نہیں قرآن کو، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کر کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان مثالوں کے ذریعے میں بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، قرآن کے ذریعے نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کفر عقیدہ ہے کہ قرآن کسی کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے ذریعے میں صرف انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں جو فاسق ہیں۔ تو جو ایک مسلمان ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے قرآن پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، آپ کہیے وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو ان سارے غلط تصورات کی جڑ ہلا کر رکھ دینی ہے، جڑ سے ان کو اکھاڑ پھینکنا ہے اور حقیقی اسلامی تصورات ہم نے پھیلانے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل حق ضرور قبول کرے گی۔ تیسرا جو حق ہے قرآن پاک کا ہم پر، وہ ہے اس پر عمل کرنا۔ اور پہلے جو میں نے ساری گفتگو کی ہے اس کی بنیاد صرف اتنی ہے کہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7740 ہے، جسے حدیث شفاعت بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ اس کے آخر پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، تو آخر پر جب میں جاؤں گا نکالنے، تو داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا کوئی بھی امتی جہنم میں نے اس کے کہ جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کس کو جنت میں جانے سے روکے گا؟ اسی کو جو قرآن پر عمل نہیں کرتا ہوگا۔ تو جان لیجئے کہ قرآن پاک پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ چوتھا حق جو قرآن پاک کا ہم پر ہے وہ ہے اس کی تبلیغ کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3461 میں آتا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تم ایک آیت ہی جانتے ہو۔ اس میں واضح حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میری طرف سے تم قرآن پاک کی چاہے ایک ہی آیت ہی جانتے ہو وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ اسی طرح سے جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں اگر پکڑ لو گے تو ہدایت پر رہو گے، اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور وہ دو چیزیں ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے مجمع سے سوال کیا کہ کیا میں نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا؟ تو تمام صحابہ نے گواہی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کیا، ہم تک پہنچا دیا اور ہماری بہت خیر خواہی فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر صحابہ کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ پھر حکم فرمایا کہ جو یہاں پر موجود ہے، جو یہاں پر حاضر ہے، وہ غائبین تک، کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے ان تک یہ دعوت، یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچا دو۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے وسیلے سے نبیوں کا یہ کام اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو باقی دنیا تک پہنچانا ہے۔ تو یہ چوتھا حق ہے قرآن پاک کا ہم پر۔ اور پانچواں اور آخری حق قرآن پاک کو اس دنیا میں قائم کرنا، اس کی اقامت، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 68 کے اندر آتا ہے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، اللہ کے ہاں تمہاری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے جب تک نہ تم تورات اور انجیل کو قائم کر کے دکھا دو، یعنی اس کے مطابق اپنا نظام نہ قائم کر دو، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 کے اندر آتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بے شک جو اللہ کی اتاری ہوئے شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ اور آیت نمبر 45 کے اندر آتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور آیت نمبر 47 کے اندر آتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو قرآن کے مطابق اپنا انفرادی اور اجتماعی نظام نہیں چلاتے وہ کافر ہیں اور ان کی اللہ کے نزدیک کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کے یہ 5 حقوق ہم پر ہیں اور پانچوں کے پانچوں حقوق ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسرے بھائیوں تک پہنچانے اور اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے حق بات کہی وہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے تو اسے ہمارے دلوں سے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔